بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 3۔ کتاب کا نام سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، عادل حکمران، فاتح روم و فارس، شہید محراب، امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت کے تابناک نقوش۔ مصنف ڈاکٹر علی محمد الصلابی۔ قسط نمبر 2، بعد از ہجرت تا عہد خلافت، اسلامی تعلیمات کے اثرات، مناقب اور خلافت صدیقی میں کردار۔ قرآن کریم سے تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت، فضائل و مناقب، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلافت صدیق۔ قرآنی عقائد کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر اثر آفرینی۔ سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی جس تربیتی نہج پر نشو نما ہوئی تھی، وہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ اللہ کی کتاب قرآن کریم تھی۔ یہی وہ واحد سرچشمہ تھا جہاں سے ہدایت کی روشنی اخذ کی جا سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہی تلقین تھی کہ وہ صرف کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں اور قرآن ہی کو زندگی کا منہج قرار دیں۔ یہی وہ مرکزی خیال ہونا چاہیے جس کے تابع رہ کر معاشرے کے تمام افراد اور گروہوں کو تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ آیات جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بلا واسطہ سنی، ان کا ان کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر نظر آتا تھا۔ ان آیات نے ان کے دل کی طہارت، روح کی پاکیزگی اور کردار کی عظمت میں اہم رول ادا کیا۔ ان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ان کی اقدار، احساسات، مقاصد، کردار اور علم و ہنر کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ سیدنا عمر نے قرآن کریم ہی کی روشنی میں پہچانا کہ کون سا الہ صرف اور صرف عبادت کے لائق ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے دل میں قرآنی آیات کے مفاہیم کوٹ کوٹ کر بھر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ تمام صحابہ اکرام اپنے رب کا صحیح تصور حاصل کر لیں اور اس کا حق ادا کریں تاکہ ان کا دل صاف اور فطرت مستقیم ہو جائے۔ اللہ پر اٹل ایمان اور یقین کامل صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا۔ سیدنا عمر کی سوچ اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتی تھی۔ ان کا کائنات، زندگی، جنت، جہنم، قضاء و قدر، انسان کی حقیقت اور شیطان سے جنگ، سب کچھ قرآن کریم اور ارشادات نبویہ کا مرہون منت تھا۔ قرآنی تعلیمات سے اخذ شدہ عقائد یہ تھے: اللہ جل جلالہ ہر قسم کے نقص و عیب سے مبرہ ہے، وہ ہر قسم کے کمالات سے متصف ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی بیوی یا اولاد نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہے: بلا شبہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر برقرار ہوا، رات کو دن پر اوڑھا دیتا، جو تیز چلتا ہوا اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے اس حال میں کہ اس کے حکم سے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ بہت برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہر نعمت عطا فرمانے والا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی،
ظاہری ہو یا باطنی۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اور انسان کا ظاہر و باطن اس پر عیاں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے انسان کا ریکارڈ محفوظ کر رہا ہے، جو لوح محفوظ میں بحفاظت ہے۔ وہاں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل بھی محفوظ رہتا ہے، اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مناسب وقت میں اسے ظاہر فرما دے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ نہیں بولتا انسان کوئی بھی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کی تباہی کے خلاف مختلف امور اور ناپسندیدہ حالات کے ذریعے سے آزمائش فرماتا ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے کہ کون ان میں سے اللہ کی رضا و قدر پر راضی اور ظاہراً اور باطناً اس کے سامنے سرنگوں رہتا ہے، تاکہ ایسے افراد کو اللہ تعالی خلافت، امامت اور سرداری عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالی یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے بندوں میں سے کون ناراضی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے مقدر پر لعن طعن کرتا ہے۔ ایسے لوگ ناکارہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں سونپتا۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ سورۃ الملک۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اس بندے کو توفیق دیتا ہے اور اپنی تائید اور نصرت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے اور ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ بے شک میرا یار و مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی نیکوں کا یار و مددگار بنتا ہے۔ سورۃ الاعراف۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اسے وحدہ لا شریک سمجھیں۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین۔ صرف اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عبودیت اور وحدانیت کی حدود قرآن کریم میں متعین فرما دی ہیں۔ سیدنا عمر نے اس کائنات کے بارے میں جو عقیدہ قائم کیا تھا اس کا مرکز و مصدر قرآن کریم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کہہ دیجئے کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس کے اوپر سے گڑھے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں بہت برکت رکھی اور اس میں اس کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھ دیں، سب 4 دن میں، اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے جواب میں برابر ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ وہ آسمان ایک دھواں تھا جو اس نے اس سے اور زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے، تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان پورے بنا دیا اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمائی، اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا۔ یہ اس کا اندازہ ہے جو سب پر غالب، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ زندگی کا فلسفہ بھی انہوں نے قرآن کریم ہی سے سمجھا کہ یہ زندگی بہت لمبی ہو جائے تب بھی آخر کار ختم ہونے والی ہے، اور اس کا فائدہ چاہے بہت زیادہ ہو آخرت کے مقابلے میں نہایت قلیل و حقیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں، جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس پر یعنی فصل کاٹنے والے پر قادر ہیں، تو ہمارا حکم یعنی عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ
ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا کہ گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیاتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ یونس۔ جنت کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ قرآن کریم ہی سے اخذ کردہ تھا۔ وہ آیات جن میں جنت کا تذکرہ ملتا ہے، ان آیات کی وجہ سے جنت کے حصول کا شوق ان کے رگ و ریشے میں سما چکا تھا۔ ان کا حال ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کون کون سی چیزیں پوشیدہ رکھی گئی ہیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ اور جہنم کے بارے میں جو نظریہ قائم کیا تھا وہ بھی قرآن کریم ہی سے حاصل کرتا تھا۔ اسی تصور کی بدولت وہ اللہ کی شریعت سے سرم و انحراف نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا شخص واضح طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا انہیں کتنی شدت سے احساس تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ کس قدر خائف رہتے تھے۔ وہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ رات کو گشت پر نکلے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، وہیں ٹھہر گئے۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھا۔ آپ وہیں جم کر کھڑے ہو گئے اور تلاوت قرآن سننے لگے۔ صاحب خانہ سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا۔ قسم ہے طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات سن کر فوراً بول اٹھے، قسم و رب الکعبۃ حق، رب کعبہ کی قسم، یہ قسم برحق ہے۔ اور وہ جس گدھے پر سوار تھے اس سے نیچے اتر آئے اور ایک باغ کی طرف چل دیے۔ وہاں دیر تک رکے رہے، پھر واپس گھر تشریف لائے۔ بعد ازاں ایک مہینے تک ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے، لیکن کسی کو علم نہ ہو سکا کہ انہیں کون سا روگ لاحق ہوا ہے۔ سیدنا عمر نے قضاء و قدر کا مفہوم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ فرمایا تھا۔ ان کے دل میں قضاء و قدر کا مفہوم پورے وثوق سے بیٹھ چکا تھا۔ انہوں نے اس کے تمام تر مراتب قرآن کریم سے حاصل کیے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہو سکتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی چیز، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ سورہ یونس۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے قیامت تک پیش آنے والے تمام امور لکھ دیے ہیں، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں عاجز کر دے۔ بلا شبہ وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ سورہ فاطر۔ اور اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضاء و قدر کے بارے میں جو صحیح اور مضبوط عقیدہ قائم کیا تھا، اس کے نہایت مفید اثرات سامنے آئے جو ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ انہوں نے قرآن کے مطالعے سے جانا کہ خود ان کی اور تمام بنی نوع انسان کی کیا حقیقت ہے، اور یہ حقیقت دو بنیادوں کی طرف لوٹتی ہے۔ ایک تو اس کی پہلی خلقت ہے جس کی بنا مٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بنایا اور اس میں روح پھونکی، اور دوسری خلقت وہ تسلسل ہے جو نطفے سے چل رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا اور اس نے تخلیق انسان کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل ایک حقیر پانی کے جوہر یعنی نطفے سے چلائی، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ سورۃ السجدہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی آیات ہی سے یہ معرفت بھی حاصل کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اسے اچھی صورت اور معتدل قد عطا فرمایا، اسے عقل، نطق اور خیر و شر میں تمیز کرنا سکھایا۔ علاوہ ازیں آسمان، زمین اور اس کے مابین ہر چیز انسان ہی کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس کی ہدایت کے لیے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے انسان کو اپنی محبت کا اہل بنایا ہے، اور ایسا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تاکہ وہ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمیشگی کی نعمتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جس نے نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ سورۃ النحل۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام الہی کے مطالعے سے انسان اور شیطان کے درمیان پائی جانے والی جنگ کی حقیقت کو بھی سمجھا اور جان لیا کہ یہ ازلی اور ابدی دشمن انسان پر آگے پیچھے، دائیں اور بائیں ہر طرف سے حملہ آور ہوتا ہے۔ شیطان ہی ہے جو برائی کے وسوسے ڈالتا ہے اور چھپی ہوئی شہوات کو بھڑکاتا ہے۔ سیدنا عمر کو اپنے دشمن ابلیس کے خلاف من جانب اللہ خصوصی مدد حاصل تھی۔ ان کی سیرت بتاتی تھی کہ وہ ازلی دشمن پر غالب آ گئے تھے۔ سیدنا عمر نے قرآن کریم میں بیان کردہ آدم اور شیطان کے قصے سے یہ علم حاصل کیا تھا کہ آدم بشریت کی بنیاد ہے، اور اسلام کی روح سے لازم ہے کہ انسان اللہ کا ہر حکم بے چون چرا مانے، مگر انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہر دم اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور پابندی سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ مومن کی زندگی میں توبہ و استغفار کی بڑی زبردست اہمیت ہے۔ مومن کو حسد اور تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے، گفتگو میں اعلیٰ اقدار اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو احسن ہو، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ سیدنا عمر اپنے عزیز و اقارب اور احباب کی ارواح و قلوب کو پاکیزہ بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ پر چلتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ قرآنی تعلیمات کے مطابق عادات اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر پر اپنا خاص کرم فرمایا، ایسے دین کی طرف ان کی رہنمائی عطا فرمائی جس میں بڑا سچا، کھرا اور صاف ستھرا عقیدہ پایا جاتا ہے، کہ جس نے ان کے سابقہ عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، وطنیت کے سارے ستون گرا دیے۔ اب نہ کسی بت کے بارے میں یہ عقیدہ باقی رہا کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے بیٹیوں کا سلسلہ تصور، اور نہ ہی جنات اور اللہ عز و جل کے درمیان رشتہ مساہرت۔ نہ کوئی ایسی کہانت باقی رہی جو لوگوں کو مستقل کی خبر دیں اور انہیں بدفعلی اور نحوست کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دے۔ نہ مرنے کے بعد دوبارہ کبھی نہ جی اٹھنے جیسے باطل عقائد ان کے دل میں باقی رہے، بلکہ یہ سارے فاسد امور و عقائد ختم ہو گئے، اور ان کی جگہ ایک ایسے پاک صاف عقیدے نے لے لی جو شرک سے پاک اور خالص توحید پر مبنی ہے۔ یہ دین حنیف ان کے رگو پے میں سرایت کر گیا، اور یہ حقیقت ان کے دل میں ثبت ہو گئی کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا پانی ہے۔ جاہلیت کی لا حاصل زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ وہ ایسی زندگی تھی جس میں کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کا کوئی عقیدہ موجود نہ تھا۔
اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یوم آخرت پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر تھا۔ وہ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے۔ وہ اپنے اللہ کی اس طرح عبادت کیا کرتے تھے جیسے وہ اپنے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر قرآنی اصولوں کے مطابق تربیت پائی اور اس مقدس کتاب میں بتائے گئے آداب اور فرائض دل و جان سے اپنائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی نوازش اور توفیق تھی کہ وہ ہر آن ہر گھڑی قرآن ہی کو اپنا امام مانتے تھے۔ قرآن نے ان کی عقل، دل، روح اور جان پر بڑے گہرے اور انمٹ اثرات مرتب کیے تھے۔ حق کا پرتو ان کی پوری زندگی میں جھلکتا رہا۔ ان تمام تبدیلیوں کا باعث یہ تھا کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر دین کی تربیت حاصل کی تھی۔ قرآن کریم سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت۔ سیدنا عمر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جرأت مند اور بہادر انسان تھے۔ بعض اوقات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے امور کے بارے میں سوالات کرتے جن کا حکم ابھی نازل نہ ہوا ہوتا۔ وہ ان معاملات میں خلوص دل اور سچائی کے جذبے سے اپنی رائے کا اظہار بھی فرما دیتے۔ ان کی فراست اور قرآن کریم کے مقاصد بالاستیاب جاننے کی وجہ سے قرآن ان کی رائے کے مطابق نازل ہو جاتا۔ مقام ابراہیم، پردہ اور امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے بارے میں موافقت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 امور میں موافقت اختیار کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا حکم نازل فرما دیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، کیا اچھا ہو کہ آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دیں۔ ایک دفعہ مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول اپنی بعض بیویوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، تم اللہ کے رسول کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ حتیٰ کہ ایک بیوی نے کہہ دیا، اے عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیویوں کو اس طرح انتباہ نہیں کرتے، بھلا تم نے یہ کام کب سے اپنے ذمے لے لیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بعید نہیں اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے۔ مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزے دار، شوہر دیدہ اور کنواری عورتیں۔ سورہ التحریم۔ منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے میں موافقت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ جنازہ پڑھانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں گھوم کر سامنے آ گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے اس دشمن کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں فلاں دن اسلام اور آپ کے خلاف ایسے شرانگیز الفاظ کہے تھے؟ سیدنا عمر نے اس موقع پر بہت سے دنوں اور مواقع کا تذکرہ کیا اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کا پرفتن ماضی یاد دلا دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کی باتیں سن کر مسلسل مسکراتے رہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کی طرف سے جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار حاصل ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے، اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ توبہ۔ پس اگر مجھے یقین ہو کہ میرے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے
اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی قبر پر تشریف لے گئے یہاں تک کہ فارغ ہو گئے۔ بعد میں مجھے خود حیرانی ہوئی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی جرت کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ 2 آیات نازل ہوئیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ اس کا کبھی بھی جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، نہ کسی منافق کی قبر پر تشریف لے گئے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں موافقت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بدر کے دن جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست فاش دی اور ان میں سے 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب فرمایا اور مجھ سے بھی پوچھا، ما ترى یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا، میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے جو میرا قریبی رشتہ دار ہے آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اسی طرح حضرت علی کو عقیل اور حمزہ کو ان کا فلاں رشتہ دار عطا فرما دیں، پھر ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ ہمیں ان مشرکین سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں۔ اللہ کے رسول یہ کفر کے سرغنے اور مشرکین کے لیڈر ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مشورہ قبول نہیں فرمایا اور ان قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ اگلے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اور ابو بکر کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر مجھے بھی رونا آیا تو رو پڑوں گا، ورنہ کم سے کم رونے کی کوشش تو ضرور کروں گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ساتھیوں نے مجھے قیدیوں سے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا تھا، اس کے سبب مجھے اس قریبی درخت سے بھی زیادہ قریب عذاب دکھایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی یعنی انہیں قتل کرے۔ مسلمانوں، تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا۔ سورہ انفال۔ جب اگلا سال آیا تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، باقی بھاگ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت بھی ٹوٹ گیا تھا، آپ کا خود بھی ٹوٹ گیا اور خون بہہ کر چہرہ مبارک پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آن پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران۔ اور یہ سب کچھ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مسئلہ استئذان یعنی سلام کرنے میں موافقت۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری لڑکے کو دوپہر کے وقت سیدنا عمر کو بلانے بھیجا۔ سیدنا عمر اس وقت سو رہے تھے، ان کے کچھ جسم سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ، ہماری نیند کے وقت کسی کو بھی بغیر اجازت ہمارے پاس آنا حرام قرار دے دے۔
ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ استیزان کا حکم نازل فرمائیں۔ اس پر یہ آیت اتری، اے ایمان والوں، جن غلاموں اور لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں، پھر گھر میں داخل ہوں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شراب کی حرمت۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ اس پر سیدنا عمر نے کہا، اے اللہ، شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما دے۔ تو سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والوں، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ نماز سے پہلے ایک آدمی آواز لگاتا تھا کہ کوئی نشہ کرنے والا نماز کے قریب نہ آئے۔ سیدنا عمر کو یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی۔ یہ آیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئیں، اور جب آیت کے اختتام فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز آنے والے ہو تک پہنچے، تو سیدنا عمر بول اٹھے، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ شراب کی حرمت بتدریج عمل میں آئی۔ آیت کے ان اختتامی کلمات سے سیدنا عمر شراب کی حرمت سمجھ گئے، کیونکہ عربی قاعدے کے مطابق استفہام انکاری عموماً نہیں سے بھی زیادہ حرمت پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان آیات کے معنی، الفاظ اور انداز بیان میں بڑی سخت وعید پائی جاتی ہے، جو شراب کی حرمت پر روز روشن کی طرح عیاں ہوا ہے۔ اسباب نزول سے بھرپور واقفیت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عرصے کے دوران میں سارا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، جس کا آغاز ان کے قبول اسلام سے ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ اس بات میں قطعاً کوئی مبالغہ آمیزی نہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسباب نزول کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے اسلامی دور کے اسباب نزول کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی لگاؤ اور قرب کی وجہ سے بہت سے دیگر اسباب نزول بھی معلوم کر لیے۔ یہ قرآن کا جو حصہ حفظ نہ کر سکے تھے اسے بھی مکمل کر لیا۔ ان کی عادت تھی کہ جیسے ہی نزول قرآن کا کوئی سبب واقع ہوتا اسے جلد از جلد یاد کر لیتے۔ حوادث کے مسلسل پیش آنے کے باعث یہ طریقہ بڑا مؤثر تھا۔ سیدنا عمر بذات خود بہت سی آیات کے نزول کا سبب تھے۔ ان آیات میں سے بعض مکی اور بعض مدنی تھیں۔ بعض آیات کے مکی یا مدنی ہونے کے تعین میں سیدنا عمر کی حیات طیبہ، ان کے قول یا تفسیر سے مدد ملتی۔ مثلاً انہوں نے اس آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دن کو خوب جانتا ہوں جس دن یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جمعہ کا دن اور یوم عرفہ کی شام تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ سیدنا عمر کے اکیلے یا کسی اور کے ساتھ مل کر کسی آیت کا سبب نزول بننے کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال کے مانند قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں
اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں وہ سب سے بڑھ کر ہیں اور وہی مراد پانے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت اور رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک۔ بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے کہا، مجھے اسلام لانے کے بعد اگر کسی عمل کی فکر رہتی ہے تو وہ مسجد حرام کی آباد کاری ہے۔ حضرت علی نے یہ بات سنی تو فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ اس سے کہیں بہتر عمل ہے۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، آپ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس شور نہ کریں، جب میں نماز پوری کر لوں گا تو اس بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گا۔ پھر انہوں نے سوال کیا تو سورہ توبہ کی مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں اور انہوں نے بتایا کہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ مسجد حرام کی آباد کاری حج، عمرہ، طواف اور حجاج کو پانی پلانے سے بدرجہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، مجھے ایک رات اللہ کے راستے میں اسلامی سرحدوں پر پہرا دینا حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر میں قیام کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض آیات کی تفہیم۔ سیدنا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات کے بارے میں سوال فرمایا کرتے تھے، اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تفسیر کسی اور طالب علم صحابی کو بھی بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب سے آیت کریمہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ترجمہ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جو کافر ہیں۔ اس کے بارے میں پوچھا کہ آج کل تو راستے پرامن ہیں، اس لیے نماز کی قصر کا کیا حکم ہوگا؟ سیدنا عمر نے فرمایا، مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں سوال کیا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، لہذا تم اللہ کی مہربانی قبول کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، سورۃ الاعراف، ترجمہ، اور جب پکڑا یعنی نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق فرمائی، پھر ان کی پشت پر دایاں ہاتھ پھیرا اور اس کی کچھ ذریت نکالی اور فرمایا، ان لوگوں کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جنت والے ہی عمل کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا اور مزید ذریت نکالی اور پھر فرمایا، انہیں میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ لوگ جہنم والے ہی عمل کریں گے۔ عین اس وقت ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے اعمال کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور وہ جنتی لوگوں کے عمل پر مرتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آگ کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال کی راہ پر ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جہنمیوں والے عمل پر مرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اس برے عمل کی وجہ سے آگ میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب لشکر شکست کھا جائیں گے اور پیٹھ پھیر جائیں گے، تو سیدنا عمر سوچنے لگے کہ اس آیت میں کون سے لشکر کے غالب اور کون سے لشکر کے مغلوب ہونے کا تذکرہ ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں،
میں نے بدر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ درع پہن کر ڈٹے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ تو اس وقت میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر سمجھ لی تھی۔ بعض آیات کی تفسیر اور بعض کی حاشیہ آرائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کے قائل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا والذاریاتی ذرون سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ اگر میں نے یہ تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہ سنی ہوتی تو یہ بات کبھی نہ بتاتا۔ پھر پوچھا گیا فالحاملاتی وقرا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد بادل ہیں۔ اگر میں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہ سنی ہوتی تو اس طرح ہرگز تفسیر نہ کرتا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ فالجاریاتی یسرا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کشتیاں۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ تفسیر نہ سنی ہوتی تو یہ تفسیر ہرگز بیان نہ کرتا۔ پھر پوچھا گیا فالمقسماتی امرا کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس سے مراد فرشتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کی زبانی میں نے خود یہ تفسیر نہ سنی ہوتی تو کبھی یہ تفسیر نہ کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں خاص منہج تھا۔ وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے قرآنی مطالب تلاش کرتے تھے۔ نہ ملنے پر بعض مخصوص صحابہ مثلاً ابن عباس، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وغیرہ سے مفاہیم قرآن سمجھنے کی کوشش فرماتے۔ سیدنا عمر نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ آپ حضرات اس آیت ایود احدکم ان تکون لہ جنہ ولاخر الآیہ سورۃ البقرہ، ترجمہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے جبکہ اس کی اولاد کمزور ہو، پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آن پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں۔ یہ جواب سن کر سیدنا عمر رنجیدہ خاطر ہو گئے۔ فرمایا یا تو یہ کہو کہ ہم جانتے ہیں یا یہ کہو کہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس نے کہا اے امیر المؤمنین، اس آیت کے بارے میں میرے دل میں ایک بات ہے۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا اے میرے بھتیجے، بول، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ان آیات میں کسی عمل کی ایک مثل بیان کی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے سوال کیا کس عمل کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کسی بھی عمل کی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا اس میں ایک مالدار آدمی کی مثال بیان کی گئی ہے جو اللہ کی فرمان برداری میں زندگی بسر کرتا ہے، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس کی طرف شیطان کو بھیج دیتا ہے تو وہ نافرمانی کی روش پر چل نکلتا ہے اور سارے نیک اعمال اکارت کر بیٹھتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس میں اعمال کا تذکرہ ہے۔ ابن آدم سب سے زیادہ اپنے باغ کا اس وقت حاجت مند ہوتا ہے جب اس کی عمر زیادہ اور عیالداری کثرت سے ہو، اسی طرح ابن آدم سب سے زیادہ عمل کا ضرورت مند اس وقت ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے بھتیجے، تو نے سچ کہا۔ سیدنا عمر بعض آیات کی تفسیر میں کچھ حاشیہ آرائی بھی فرماتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک
ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس پر سیدنا عمر فرماتے تھے کہ کیا خوب ہیں یہ دو وزنی چیزیں، اور یہ بلندی کتنی عظیم ہے۔ وہ وزنی چیزوں سے مراد درود اور رحمت، اور بلندی سے مراد ہدایت لیتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے سنا کہ کوئی پڑھ رہا تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، جہالت نے۔ ایک موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، فاجر کو فاجر اور برے کو برے کے ساتھ۔ تُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُوحًا، تم اللہ سے خالص توبہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی کہ بندہ توبہ کرے پھر دوبارہ جرم نہ کرے، یہی مکمل اور قابل قبول توبہ ہے۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راہب کی عبادت خانے کے قریب سے گزرے اور اسے پکارا، اے راہب! آواز سن کر راہب بالا خانے سے جھانکنے لگا۔ سیدنا عمر اس کی طرف دیکھ کر رونے لگے۔ پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا، اسے دیکھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آ گیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کچھ چہرے اس دن عمل کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور بتوں اور باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس آیت میں جبت کی تفسیر جادو اور طاغوت کی تفسیر شیطان سے کی ہے۔